تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، تو اب کیا سوچا ہے؟ اس کے عین سامنے کافی کا کپ رکھتے ہوئے ارمان نے اس کو کسی گہرے خیال سے بیدار کر دیا۔ مطلب؟ آگے کو ہو کر کافی کا کپ تھامتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ ارمان اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اب سب جان گئے کہ منصور اس کا شوہر نہیں، تو میرا خیال سے اب تمہیں پیرس واپس جانا چاہیے۔ ارمان کے کہے جانے پر اس نے ٹھٹک کر ارمان کو دیکھا۔ تم جانتے ہو میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک ایڈرین یہاں ہے، جب تک میں… کچھ کہتے کہتے وہ ٹھہر گیا۔ ارمان اس کو خاموش دیکھ کر اس کے سامنے آیا جو کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم… ارمان نے اسے جملہ مکمل کرنے پر اکسایا۔ جب تک میں زخرف کو مضبوط ہاتھوں میں نہیں سونپ دیتا۔ آہستگی سے کہہ کر اس نے چہرہ گرا لیا۔ تم سے زیادہ اس دنیا میں کس کے اتنے مضبوط ہاتھ ہیں کہ زخرف کی حفاظت کر سکیں؟ اس جواب کی کم از کم دستگیر کو امید نہیں تھی، تبھی چہرہ اٹھا کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں، فضول باتوں سے مجھے پریشان نہ کرو۔ کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ارمان کو لمحے بھر کے لیے خاموش کروا دیا۔ بیلا کی فلائٹ تم نے کینسل کروا دی ہے؟ سیل فون پر نمایاں ہوتے بیلا کے میسج کو دیکھ کر اس نے حیرانگی سے کہا، جبکہ دستگیر یوں ہی خاموشی سے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے چھت پر روشن فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بابا جان کی طبیعت کل کے بعد ٹھیک ہوگی؟ کیا اس نے یوں اچانک سے منصور کو ایکسپوز کر کے دھچکا تو نہیں دیا؟ ان باتوں کو سوچنے کا وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ تبھی اس کے سیل فون کی بجتی رنگ ٹون پر اس نے چہرہ اٹھا کر سیل فون دیکھا اور پھر بابا جان اسکرین پر لکھا دیکھ کر سیدھا ہوا۔ السلام علیکم بابا جان۔ دوسری جانب ان کے سنجیدہ تھکے ہوئے لہجے نے اس کو مضطرب کر دیا۔ جی میں بس ابھی آتا ہوں۔ ان کی سنتے ہی عجلت میں اسے اٹھتے دیکھ کر ارمان بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت ہے نا؟ اس کو بھی چونکہ مصطفیٰ صاحب کے بیمار ہونے کا علم تھا۔ کوئی بات کرنی ہے ضروری۔ میکس کو کہنا مجھے رات کو کال کرے۔ اس کا شانہ نرمی سے تھپتھپا کر وہ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا، جبکہ پیچھے ارمان اس کو پریشانی سے جاتے دیکھتے رہ گیا۔ تم ہمیں تو ایک بار سب بتاتی زری، سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتی رہی تم۔ فروا نرمی سے اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جو دھیرے سے مسکرا دی، جبکہ وردہ خاموشی سے چہرہ جھکائے کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ سب اس وقت وردہ اور ردا کے مشترکہ کمرے میں جمع تھے۔ شکر ہے آپ ہی جان چھوٹی، سخت زہر لگتے تھے مجھے منصور بھائی، زینی نے جوش سے کہا۔ کوئی بھائی وائی نہیں ہے وہ ہمارا، بدتمیز، کمینہ، گھٹیا انسان۔ سبیل تو ناک تک بھرا بیٹھا تھا، اس کی اتنی جرأت کہ وہ اس کی بہن کو ستائے، تنگ کرے۔ جو بھی ہوا ہے وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ سبیل کے غصے سے پھولے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو زری، میری وجہ سے تم… وردہ کی بھرائی ہوئی آواز پر سمن سمیت سب نے چونک کر اس کو دیکھا، جس کے جھکے چہرے سے آنسو پھسل کر ہاتھوں میں گر رہے تھے۔ زخرف اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھی۔ تم اس طرح خود کو مجرم سمجھ کر رو گی تو تمہارے لیے کی گئی میری ساری محنت رائگاں چلی جائے گی وردہ۔ اس کے آنسو ہاتھ سے صاف کیے گئے، جانتی تھی کہ وردہ کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ ادھ کھلے دروازے کے پار کھڑی فیروزہ بیگم وہیں ٹھہر گئیں۔ میری وجہ سے تم اس ذلیل کمینے شخص کے ہاتھوں دکھ اٹھاتی رہی ہو۔ وردہ کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زخرف نے آگے ہو کر اس کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ پریشان مت ہو، میں نے بھی اسے برابر کے دکھ دیے، اور تم تو میری بہن ہو، پھر میں کیسے کسی کی ناپاک نظریں تم تک پہنچنے دے سکتی تھی؟ اس کی پشت تھپک کر وہ کہہ رہی تھی، مگر وردہ کے آنسو تھے کہ تھم جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فروا، عروا، سمن، ردا، سبیل اور زینی ایک دوسرے کو پریشان چہروں سے دیکھنے لگے۔ کل کا دن ملک ہاؤس والوں کے لیے جہاں قیامت تھا، وہیں زخرف کی آزادی بھی اسی دن تکمیل کو پہنچی تھی۔ وردہ کے بال سہلاتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ آخر قاسم ایک دم سے منظر عام پر کیسے آ گیا؟ کون تھا جس نے اتنی بے دردی سے قاسم کو مار کر سب گھر والوں کے آگے ڈال دیا؟ ایسا شخص جو ساری حقیقت سے واقف تھا یا اگلوانے کی طاقت رکھتا تھا؟ دل سے جہاں بہت زمانوں بعد کوئی بوجھ، اذیت بھری قید سے رہائی کا سکھ ملا تھا، وہیں اس کا ذہن کسی ایک نقطے پر جا کر بار بار ساکن ہو جاتا۔ منصور کے پچھلے ہفتے کی مار اور قاسم کی مار میں گو زمین آسمان کا فرق تھا، مگر کچھ تھا جو زخرف کے ذہن کو الجھا کر مضطرب کر رہا تھا۔ اسے بے حد خوش ہونا چاہیے تھا، مگر بار بار ذہن کے پردے پر دو سیاہ اور سرد ترین آنکھیں لہرا کر اس کا خون منجمد کر رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ان کی اسٹڈی میں بیٹھا ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں منہمک تھے۔ ہاں، اللہ کا شکر۔ ابھی تو سر پر سے میرے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہٹی ہے۔ چونکتے ہوئے انہوں نے سنبھل کر کہا اور پھر دستگیر کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ کل سب بہت حیران اور دنگ تھے دستی۔ وہ انکشافات مجھ تک کے لیے نئے تھے، حالانکہ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا منصور کی اصلیت۔
وہ بہت سوچ سوچ کر کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے اس کو اندر تک اتر جاتی نظروں سے دیکھ کر ٹھٹکا دیا۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسی عام سے انداز کے اس سوال پر مصطفیٰ صاحب اس کو خاموشی سے دیکھے گئے۔ تم سب کی طرح دنگ اور بے یقین کیوں نہیں تھے؟ ان کے اگلے سوال پر اس نے چونکے بنا ان کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ منصور کی اصلیت کچھ اور ہے۔ آپ سے کہا تھا نا میں نے۔ اس کا وہ سادہ سا جواب بھی ان کو مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ جانتے ہو، کچھ دن پہلے جب منصور ہاسپٹل میں تھا اور زری اس سے ملنے گئی تھی تو ان کی باتوں کی ریکارڈنگ مجھے کسی انجان نمبر سے بھیجی گئی تھی۔ ان کی اس بات پر دستگیر کو چونک جانا پڑا۔ واٹ؟ لائک سیریسلی؟ اس کے اس رد عمل کی توقع ان کو نہیں تھی، تبھی ایک منٹ کے لیے وہ اپنی سوچ پر آپ ہی ٹھٹک گئے۔ خیر، میں نے ان باتوں کے لیے تمہیں نہیں بلایا۔ پرانی باتیں جو دکھ دینے والی ہوں ان کا ذکر ترک کر دینا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ اب کہ وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گئے۔ زخرف کی کل رخصتی کی خبر پورے خاندان میں پھیل چکی ہے، ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ ان کے پریشان انداز پر لمحے بھر کو دستگیر مصطفیٰ کا دل بری طرح سکڑ کر پھیلا۔ تم مجھے بتاؤ نا دستی، میں کیا کروں؟ ایک دم انہوں نے جس بے چارگی سے کہا، دستگیر ساکن رہ گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بابا؟ اس بار وہ اپنے الفاظ کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ تم ہی تھے نا جس نے پہلی نظر میں منصور کو پرکھ لیا تھا۔ میں زخرف کے لیے کسی بہترین شخص کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جس کا رنگ پھیکا پڑتے دیکھ کر ان پر ایک نئی سوچ کا در واہ ہوا تھا۔ آپ کو زخرف سے پوچھنا چاہیے بابا جان، زندگی اس نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی اس کا ہونا چاہیے۔ چہرہ جھکا کر اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ مصطفیٰ صاحب اس کو دیکھے گئے۔ 8-10 سال پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد جو کہا گیا اس پر دروازے کی دوسری جانب کھڑی زخرف ساکت رہ گئی۔ جواب دینے کے بجائے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کیسے انسان سے زری کی شادی کروانی چاہیے؟ اب وہ شاید اس کے ضبط کا امتحان لینا چاہتے تھے، جبکہ زخرف شل سی تایا جان کو سن رہی تھی۔ زخرف کی پسند ناپسند کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا بابا جان؟ اس کے بار بار یوں پہلو تہی کرنے پر مصطفیٰ صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگے۔ جانتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ان کی اگلی بات پر دستگیر نے چونک کر ان کو دیکھا، جن کی سنجیدہ نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ میں کسی بھی شخص کا انتخاب کروں، زری مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ اسے میری بات کا مان ہمیشہ سے رکھنا آتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کے تایا جان کبھی اس کے لیے برا یا غلط نہیں سوچ سکتے۔ ان کے لہجے میں جو مان، جو فخر ڈر آیا تھا، اس پر نمکین ہوتی آنکھوں سے زخرف مسکرا دی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ پھر بھی بابا جان، انسان کے دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ یوں ہی چہرہ جھکائے آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازے کے اس پار کھڑی لڑکی کے دل کی ہر دھڑکن روک دی اور خود ہمیشہ کی طرح بے خبر لا علم ہی تھا۔ پھر بھی آپ ایسے شخص کا انتخاب کریں جسے زخرف کی قدر ہو، جو اس کی حفاظت اور تحفظ کے لیے خود کو بھی ترجیح نہ دے۔ وہ محبت کرنے والا، قدردان شخص کو سونپی جانی چاہیے، جو ایک طویل عمر تک اس کے ساتھ چل سکے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھتے ہوئے متاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، جو اسے منصور جیسے ہزاروں لوگوں سے محفوظ کر کے ہر خطرے سے بچا کر رکھے۔ کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اپنا آخری جملہ مکمل کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ صاحب نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کرنا اب بے حد دشوار تھا۔ وہ شخص تم بھی تو ہو سکتے ہو۔ اس کے بڑھتے قدم اس جملے پر زمین نے جکڑ لیے۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی، کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی، مگر وہ یوں ہی تن کر کھڑا رہا۔ میرے علاوہ دنیا کا ہر شخص ایسا ہو سکتا ہے۔ اس جواب پر دنگ ہوتے مصطفیٰ صاحب تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زخرف تیزی سے پیچھے کو ہوئی۔ اسے منصور سے خطرہ ہے دستگیر؟ وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، مگر وقت کا تقاضا تھا، ان کے دل کی خواہش تھی۔ اسے منصور سے بھی زیادہ مجھ سے خطرہ ہے بابا۔ اس جواب کی توقع نہ مصطفیٰ صاحب کو تھی، نہ شل ہوتی زخرف کو۔ ایک بار پھر وہ شخص اس کو عرضہ کر رہا تھا، رد کر رہا تھا۔ تم آج بھی، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں۔ دستگیر آہستگی سے ان کی جانب پلٹا۔ تم میری زخرف کو رد کر رہے ہو؟ ایک بار پھر سے؟ ان کا دل ٹھٹرنے لگا تھا، مگر دستگیر حیرانگی سے ان کو دیکھے گیا۔ میں آپ کی زخرف کو کیسے رد کر سکتا ہوں بابا؟ میں خود کو رد کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ مجھ میں بہت عیب ہیں، بہت نقص ہیں۔ جیسی زندگی آپ خواہش کر رہے ہیں، میں وہ زخرف کو دینے کا اہل نہیں ہوں۔ اس کے مدھم لہجے میں کہا گیا ایک ایک لفظ بے حد سوگوار تھا۔ مصطفیٰ صاحب آنکھوں میں ڈھیروں حیرانگی اور بے یقینی لیے اسے دیکھے گئے۔ میں بہت تاریک زندگی گزاری ہے بابا، میں آپ کی زخرف کو بھی تاریک کر دوں گا۔ زخرف کا سرد ہوتا ہاتھ ہینڈل سے پسر کر اس کے پہلو میں آ گرا، جبکہ مصطفیٰ صاحب کو سامنے کھڑا اپنا بیٹے کو پہچاننے میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس کے وہ الفاظ بے حد سرد، سوگوار اور ٹھٹرا دینے والے تھے۔
اس دنیا میں اگر زخرف کے معاملے میں کسی پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو دستی، لیکن اگر ہمیشہ کی طرح سب کی طرح مجھے مایوس کر کے میرے دل کو چھلنی کرنے میں تمہاری بھی رضا ہے تو میں تم پر دوبارہ بھروسہ کرنے کی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ وہ مزید خود کو بے مول ہوتے نہیں سن سکتی تھی۔ خود کا رائے گاہ جانا پہلے بڑا غم تھا، مگر اب تیزی سے پلٹ کر وہ راہداری سے ہوتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب جا رہی تھی۔ بے دلی اس قدر ہے کہ کوئی غم بھی نہیں، رائے گاہ ہونے لگا ہے، رائے گاہ ہونے کا غم۔ بابا آپ سمجھ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دل میں اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ مصطفیٰ صاحب سینہ مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ بابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ جو مضبوط اعصاب کا حامل تھا، باپ کو یوں گرتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے دستی، میں زخرف کو بے قدروں کے آسرے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھنے لگے۔ دل ساکن سا اس کے فیصلے کا منتظر تھا، محبت کی باریابی چاہ رہا تھا، مگر دماغ کو ہر شے کی خبر تھی، ہر سود و ضیاع کا احساس تھا۔ بابا میں زخرف سے نکاح کروں گا۔ اپنے باپ کو اس نے دنیا جہاں کی خوشی دے دی تھی، اور یہ وہ ان کے چہرے اور ان کی اچانک سی چمک اٹھتی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھ سکتا تھا۔ صرف نکاح نہیں، تم اسے رخصت کروا کر ہمیشہ کے لیے یہاں لاؤ گے؟ ان کے بے یقین سوالیہ لہجے پر دستگیر کو لگا وہ یہیں ڈھہ جائے گا۔ محبت اور باپ کی شدید خواہش کے آگے دماغ کے مضبوط دلائل نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنی موت آپ تسلیم کر لی تھی، اور اس نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا، میں کل زخرف کو رخصت کروا کر یہاں لے آؤں گا۔ اپنے باپ کی پرامید آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، جبکہ مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر در آنے والی بچوں جیسی خوشی اور مسکراہٹ بے مول تھی۔ تھکتی آنکھوں کے ساتھ ان کا سرد ہاتھ نرمی سے سہلاتے ہوئے اس نے چہرہ جھکا لیا، اور رات گئے تھے۔ پورا ملک ہاؤس میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ کل دستگیر اور زخرف کا نکاح اور رخصتی طے پائے گی۔ جس نے سنا اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، جبکہ ینگ پارٹی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ہی دھمال ڈالنا شروع کریں۔ کل کا دن کوئی دور تو نہیں تھا، بس کچھ گھنٹوں کی بات تھی، مگر مصطفیٰ صاحب، فروا، عروہ، وردہ، ردا، سبیل، زینی، سیف صاحب اور نگار بیگم کے لیے اس خوشی کا انتظار تک نہیں ہو رہا تھا۔ شل سی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابھی وردہ اس کو بتا کر گئی تھی کہ بیوٹیشن آ گئی، اور وہ تب سے اب تک شیشے میں نظر آتے اپنے بے بس عکس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ساری زندگی یوں ہی ہر کسی کے آگے مجبور اور بے بس ہوتی رہے گی؟ کیا اس کی اپنی کوئی پسند، مرضی یا خواہش نہیں تھی؟ آپ دلہن ہیں؟ دروازے سے ابھرنے والے چہرے نے اس کو ستائی سے دیکھ کر کہا، جو اس کی آمد سے بے پرواہ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ یہی ہے ہماری ہونے والی بھابھی۔ دروازہ پورا دھکیل کر اندر آتی وردہ اور ردا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان سب کے شور پر اس نے خالی آنکھوں سے ان سب کو دیکھا جو اس کے کمرے میں جمع ہو رہے تھے، جہاں آنے کی اس نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی تھی۔ قسم سے زری، ہم سب اتنا خوش ہیں کہ بتا نہیں سکتے۔ اس کی شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہنے والی ردا تھی، جس نے اس کی خاموشی کو سب سے پہلے بھانپ لیا تھا۔ آپ تو ہمیشہ سے دستی بھائی کے ساتھ اچھی لگتی تھیں۔ زینی کی کہی گئی بات پر کمرے میں یکدم معنی خیز سی خاموشی چھا گئی، جبکہ وہ یوں ہی بے تاثر چہرے سے سب کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ رہی تھی۔ میں کہتی تھی نا، دستی بھائی کی پسند نیہا کبھی نہیں ہو سکتی، وردہ نے چمک کر کہا، جبکہ زخرف نے اس کو دیکھا جو بے حد بھولی تھی، جسے زمانے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ہماری زری کو ایسا تیار کیجیے گا کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، سمن بھابھی نے بیوٹیشن کو دیکھ کر کہا، جو ان سب کی باتیں سنتے ہوئے مسکرا کر اپنا سارا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ یہ تو بغیر میک اپ کے بھی ماشاءاللہ اتنی حسین ہے۔ بیوٹیشن کے کہنے سے سب کو ہی اتفاق تھا۔ میں زیادہ تیار ہونا پسند نہیں کرتی ردا، بیوٹیشن کی چیزیں دیکھ کر اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑا۔ ارے آج تو صرف دستی کے لیے تیار ہوں گی تم، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ فروا کے شوق انداز پر اس کا چہرہ جس تیزی سے سرخ ہوا، وہ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے، مگر جانتی نہیں تھی کہ یہ سرخی ناگواری کی ہے۔ ویسے بھی زری جانتی ہونا کہ بابا جان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے، تو اگر تم اچھا تیار نہیں ہوں گی تو ان کو دکھ ہوگا۔ ردا کی بات پر اس نے نگاہیں بدل لیں، بس ایک یہی بات اس کو بے بس کر سکتی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا اس گھر سے کہیں بہت دور چلی جائے، جہاں کسی کی آواز اس کے کانوں تک نہ جائے۔ میک اپ کم اور نیچرل کیجیے گا، زخرف کی خاموشی بھانپ کر سمن نے بیوٹیشن کو کہا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ادھر سے ادھر چکراتے ہوئے اس کے قدموں اور دل کو کسی پل آرام نہیں تھا۔ وہ جو خبر سن چکی تھی اس پر یقین کرنا ناممکن تھا، مگر ملک ہاؤس میں ہوتی شادی کی تیاریوں کا سن کر اس کا دل دھڑا دھڑ جل رہا تھا، اور سب جانتے تھے۔ خالہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، اور پھر اپنے عکس کی جگہ زخرف کے مسکراتے عکس کو دیکھ کر اس کا دماغ الٹنے لگا۔
چیختے چلاتے وہ ایک ایک چیز کمرے کے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو مار رہی تھی۔ اس شور شرابے پر بھاگ کر اندر آتی زمرد بیگم وہیں دروازے میں ساکن سے کھڑی اپنی بیٹی کو ہجیانی کیفیت دیکھنے لگی۔ نیہا! کانچ اس کے ہاتھوں میں لگتے دیکھ کر وہ بھوکلا کر اس کی طرف آئی، مگر وہ تو قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ خالہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ان کے بازوؤں کا حلقہ توڑتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ نیہا بیٹا ہوش کرو! اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے ان کے دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ بیٹی جس کی آنکھ میں آج تک انہوں نے آنسو نہیں آنے دیے تھے، وہ اس تباہ حال حلیے میں تھی تو ان کی اپنی سگی بہن کے سبب۔ دستی میرا ہے ماما، میرا ہے! ان کے جھٹکے سے پیچھے کر کے وہ کانچ کا ٹیبل اب الٹ رہی تھی اور وہ شجر سے کھڑی اپنی بیٹی کے اس قدر جنونی انداز دیکھنے لگی۔ میں دستی کو اس زخرف، اس بزاد لڑکی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہی زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ دستگیر مصطفیٰ کی ساری بے اعتنائی، بے رخی، سختی، جھڑک اور دھتکار کو بھلائے۔ نیہا! وہ بمشکل تفکر سے کہہ پائیں، مگر وہ تو جسے مرنے مارنے کو تیار تھی۔ مت نام لے میرا! آپ اور آپ کی اس بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ کھڑے ہو کر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس کے لہجے میں اتنا تنفر تھا کہ زمرد بیگم ششدر سی رہ گئیں۔ ابھی جانتی نہیں آپ کی بہن کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بے دردی سے میک اپ زدہ آنکھیں مسل کر اس کی آنکھیں عجیب سے احساس سے چمکنے لگیں۔ مجھے بے سکون کرنے والوں کو سکھ سے رہنے نہیں دوں گی میں۔ بتا دینا آپ اپنی اس جھوٹی وعدہ خلاف مکار بہن کو۔ وہ بول نہیں رہی تھی، زہر اگل رہی تھی۔ دستی میرا ہے، صرف میرا! ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل سے گلدان پھینکتے ہوئے پھر سے پاگل ہونے لگی۔ میرا نہیں ہوا تو کسی کا ہونے نہیں دوں گی میں۔ آپ کی بہن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے اتنے سخت الفاظ پر وہ ساکن سے اپنی اکلوتی بیٹی کا دماغ پلٹتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی، ماڈرن، خود مختار نیہا نہیں لگ رہی تھی۔ کیا؟ تو مان کیسے گیا؟ ارمان تو سنتے ساتھ ہی صوفے سے اچھل کر اس کو دیکھ رہا تھا جو بے چینی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ پلیز اس وقت میرا دماغ مزید مت خراب کرنا۔ صوفے پر بند مٹھی مارتے ہوئے ارمان کو وہ اتنے قابل ترس لگا کہ وہ بے اختیار اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا ڈیسٹر، آج شادی ہے تیری، اور سمجھ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ ارمان کے اچانک سے یوں بدلنے پر اس نے چونک کر ارمان کو جن نظروں سے دیکھا، ارمان شرمندہ ہو گیا، مگر یہ وقت ایسا نہیں تھا۔ تو بابا جان کو کہہ دے کہ میں پیرس چلا گیا ہوں پہلی فلائٹ سے۔ اس کی بات پر لمحے بھر کے لیے ارمان سن رہ گیا، اس بے وقوفانہ بات پر۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد تیرا نکاح ہے اس عورت کے ساتھ جس سے… اس سے پہلے کہ ارمان جملہ مکمل کرتا، دستگیر نے ساتھ پڑا کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ دروازے سے اندر آتا میکس وہیں سن ہوا اس استقبال پر، مگر جیسے ہی دستگیر کے چہرے تک اس کی نگاہ گئی وہ بھاگ کر اس تک آیا۔ کیا ہوا ہے؟ میکس کی آواز پر ارمان نے ناگواری سے چہرہ پھیر کر اس کے پریشان ہکا بکا انداز دیکھے۔ لیکن تو مان کیسے گیا؟ چہرہ پھیر کر ارمان نے آہستگی سے کہا، جبکہ دستگیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دیوار گر گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کس بات کے لیے مان گیا؟ میکس کی متفکر آواز پر پھر سے نظر انداز کر دی گئی۔ تو انکل کی صحت کی وجہ سے مانا ہے تو اب قائم رہے اپنی بات پر۔ اس کا سرخ چہرہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ کون سی بات پر قائم رہے؟ میکس کے ایک اور سوال پر ارمان تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں کر سکتے؟ ارمان کے اتنے سنجیدہ انداز کو دوسری بار دیکھ رہا تھا، تبھی ٹھٹک گیا۔ لیکن کیا ہوا ڈیسٹر کے ساتھ؟ اس کی پریشانی جائز تھی، مگر ارمان کو اس کی موجودگی زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ شادی ہو رہی ہے اس کی کچھ گھنٹے بعد، تو گواہ کم پڑ رہے ہیں اس کے۔ اس کی بات پر میکس پہلے بے یقین ہوا اور پھر جوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیسٹر، تمہاری شادی؟ سچ میں؟ ان دونوں کو سر اٹھا کر دستگیر نے تادیبی نظروں سے دیکھ کر ساکن کر دیا۔ تم دونوں یہاں ایک دوسرے کے سر کھولو اور فرصت ملے تو آ جانا۔ سیل فون پر بابا جان کی آتی کال دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی اتنی ٹینشن میں بھی پھرتی پر ارمان کی ہنسی بے ساختہ تھی، جبکہ میکس ہونک سا کبھی دستگیر کو جاتے دیکھ رہا تھا اور کبھی ارمان کے مسکراتے چہرے کو۔ چلنا ہے یا یہیں میرا منہ دیکھتے رہو گے؟ اس کے آگے چٹکی بجا کر ہوش میں لاتے ہوئے کہا گیا، جبکہ میکس یوں ہی ناسمجھ میں آنے والے تاثرات چہرے پر سجایا اس کے پیچھے لپکا۔ ملک دستگیر مصطفیٰ، ولد ملک مصطفیٰ، حیدر صاحب کا نکاح حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ اپنے سرد ہاتھوں پر اپنی ماں کی نرم انگلیاں محسوس کر کے اس نے چہرہ پھیر کر برابر بیٹھی ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور پھر چہرہ اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں اس کے تایا جان کھڑے مسکراتی آنکھوں اور بے حد شاداب چہرے سے اس کے جواب کے منتظر تھے، وہ جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔
बेचैनी से मारिया बेगम ने खामोश बैठी फिरोज़ा बेगम को देखा। हैरानगी की बात यह थी कि कल से उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया, हालांकि उनको इस वक्त आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था। इस दिन के लिए ही तो मारिया बेगम ने सारी मेहनत की थी, मगर कुछ भी उनके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा था। आंखों में नफरत के शोले लिए साकिन से बैठी फिरोज़ा बेगम को देखकर उन्होंने ज़ुखरुफ को देखा, जो सफ़ेद और सुनहरे कामदार जोड़े में हर हसीन चेहरे को मात दे रही थी। वो तो इस शक्ल को अपनी और अपने शौहर की नज़र से बहुत दूर कर देना चाहती थी, और अब ताहयात यही शक्ल उनको हर जगह नज़र आएगी। भाभी, आप सब कैसे होने दे रही हैं? जब जवाब देने लगा तो उन्होंने बमुश्किल अपनी नफरत दबाकर परेशानी से कहा, जबकि फिरोज़ा बेगम ने ज़ुखरुफ के ताबनाक चेहरे से चौंक कर निगाह उठाई। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा कभी पाकिस्तान छोड़कर ना जाए? तो ये ज़ुखरुफ से शादी की सूरत ही मुमकिन है फिरोज़ा बेगम। मुस्तफ़ा साहब की सख्त कतईयत भरी आवाज़ फिर से उनकी समातों में ताज़ा होने लगी, तो सर झटक कर वो निगाहों का जाविया बदल गईं, जबकि मारिया बेगम उनकी खामोशी पर नागवारी से पहलू बदल कर रह गईं। कबूल है। ये सिर्फ वही जानती थी कि उसने किस दिल से ये कहा है। उस शख्स को कबूल करना जो हर बार उसको रद्द कर चुका है, आसान नहीं था। जो सबके सामने उसके होने को ना होना करार कर कभी लौटा नहीं, उसका साथ ज़िंदगी गुजारने का उसने फिर दोबारा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और अब बेचैनी से पाँव हिलाते दस्तगीर को बगौर देखते साइम ने अरमान को देखा, जो बहुत फिक्रमंदी से दस्तगीर को देख रहा था। उसे उन आंखों की फिक्र और परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। तभी मुस्तफ़ा साहब मुस्कुराते चेहरे के साथ निकाहनामा हाथ में लिए उनकी तरफ आए। दस्तगीर ने खामोश होते दिल से उनकी मासूम ना होती मुस्कुराहट को देखा और फिर अपनी जानिब बढ़ाए गए निकाहनामा को थाम कर बमांग दहल कबूल है कहते हुए अब उन पर सुन होते दिमाग से दस्तखत कर रहा था। वो कैसे मान गया? उसका दिल सब जानते हुए भी कैसे झुक गया? मुबारक सलामत के शोर के बाद सब बारी बारी उसको गले से लगा रहे थे, मगर वो यूं ही बेतासुर चेहरे से सबसे मिलता रहा। मगर जैसे ही मुस्तफ़ा साहब उसके सामने आए, एक भूली भटकी सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को छू लिया, जबकि अरमान तेज़ी से नज़रें फेर गया। वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने मेरी ज़िंदगी की वाहिद ख्वाहिश पूरी कर दी है। उसके मजबूत शाने नरमी से थामते हुए वो उसके बामुश्किल मुस्कुराते चेहरे को गौर से देख रहे थे। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना दस्ती, उसके मामले में मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसकी कदर करना जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में दुनिया की सबसे कीमती और ख़ूबसूरत औरत लिख दी है। उसके साथ नरमी और मोहब्बत का मामला रखना। उसको सीने से लगाए वो एक एक लफ्ज़ मोहब्बत और नरमी से कह रहे थे। दस्तगीर का खामोश दिल इस कदर ज़ोर से धड़का के हद नहीं, जबकि साथ खड़े मुर्तज़ा साहब को लगा वो यहाँ होकर भी कहीं नहीं है। वो मसमार हो रहे थे। कोई भी उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद देने नहीं आया। सभी मुस्तफ़ा साहब को मुबारक सलामत दे रहे थे और वो एक हक से वसूल करते जा रहे थे। मैं पूरी कोशिश करूँगा बाबा जान कि मेरी जाने से ज़ुखरुफ को कभी कोई दुख ना मिले, बड़ी दिक्कत से उसने कहा, जबकि साइम ने चौंक कर उसको देखा, जिसके चेहरे से कुछ भी अखज़ कर लेना पहले की तरह आसान नहीं था। खाने के बाद मुस्तफ़ा साहब ने रुखसती का शोर मचा दिया। वो बहुत जल्दी में थे। उनकी बेटी हमेशा के लिए उनके घर आ रही थी और वो खुशी से निहाल हुए जा रहे थे। वर्दा और रिदा मुस्कुराती आंखों से अपने बाप को ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश और ताज़ा दम देख रही थी। मैं कहती थी ना फिरोज़ा, दस्ती के साथ तो ज़ुखरुफ ही जचती है। ज़ुखरुफ की पेशानी चूम कर कहने वाली समर खाला थी, जबकि बाकी सब कुछ भी कह ना सके, क्योंकि यही सच था। जिसे झुटलाते रहे थे वही सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो गया था। बाबा जान, एक घर से दूसरे घर ही तो जाना है, थोड़ा तो सब्र करें। दस्ती और जरी के साथ तस्वीरें ले लेते हैं। रिदा दुपट्टा संभालती हुई तेज़ी से बाहर की सिमत आई। लम्हे भर को मुस्तफ़ा साहब ज़ुखरुफ के झुके चेहरे को देखकर कुछ सोचते रहे। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तुम सब ऐसा करो कि अपने घर के हॉल में चले जाओ, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। करीब आती शरारे में उलझती वर्दा को देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जबकि रिदा उसको यूं हर जगह टकराते देखकर अपना सर पीट कर रह गई। मारिया चच्ची, अम्मी, समर खाला, आप सबको बाहर बुला रहे हैं। उन औरतों को मंजर आम से गायब करना बहुत ज़रूरी था, जबकि रिदा की आंखों के इशारे पर समन तेज़ी से ज़ुखरुफ के पास आई, जो ज़ैनी की बातों को तवज्जो से सुन रही थी। ज़री चलो। उन सबके जाते ही वर्दा और रिदा तेज़ी से उस तक आईं, जिसने चौंक कर उन दोनों को देखा, जबकि बाकी सब मुस्कुराहट नज़रों से उसके हवन्नक होते चेहरे को देख रही थी। मैं यहीं ठीक हूँ। वो समझी कि उसको बाहर सब मेहमानों के दरमियान जाने का कहा जा रहा है। फरवा और उर्वा तेज़ी से उसका दुपट्टा ठीक करने में मसरूफ़ हो गई, जबकि वो नासमझी से उन सबकी उजलत देख रही थी। हमारे घर चल रहे हैं सब, यहाँ मेहमान बहुत जमा हो रहे हैं। उसकी उड़ी रंगत को देखते हुए रिदा ने नरमी से बताया और उसने सुक्का सांस लिया। एक तो कभी इतने कामदार कपड़े नहीं पहने थे, ऊपर से इतने लोगों के सामने घंटों तक बैठना उसके बस से बाहर था।